والثانی، یہ سارا سبق آج یاد کرو. یہ 3 اقسام میں سمجھا چکا ہوں، کتاب کے اندر ترجمہ رہ گیا ہے اور تھوڑا سا تفصیلات اس میں ہے، زیادہ باتیں نہیں ہیں. والثانی وهو اول اقسام الاحاد. کیا؟ دیکھو ذہن میں بات رکھیں. ایک قسم پہلا تقسیم جو حدیث کا ہے بے اعتبار اصولی الینا، ہم تک پہنچنے کے لحاظ سے ہے، تو اس کی 4 قسمیں مصنف نے بتائی تھی. کتنے بولو؟ پہلا قسم کیا تھا؟ تواتر. باقی جتنی بھی قسمیں ہیں غریب ہے، عزیز ہے، مشہور ہے، یہ خبر واحد کی اقسام ہے، اخبار احاد کی اقسام ہے. بالفاظ دیگر ایک طرف آپ متواتر رکھیں، دوسری طرف کیا رکھیں؟ خبر واحد رکھیں. شاباش. پھر واحد کے اندر کیا بنیں گے؟ 3 قسمیں بنیں گی. یہ خلاصہ ہے. سمجھیے بات کو. باقی تفصیلات ہر ایک کی کچھ شرائط ہیں، کچھ احکام ہیں، کچھ طریقے ہیں، وہ ہر ایک کا تفصیل گزرا، ایک کا گزرا ہے، باقی کا بتا رہا ہے. والثانی وهو اول اقسام الحاد ما له طرق الموصوله باكثر من 2 وهو المشهور عند المحدثین. محدثین کے ہاں وہ حدیث مشہور کہلائے گی. سمجھ گئے کیا کہلائے گی؟ جو 2 سنوں سے زائد ہو. کس سے بولو؟ اور تواتر تک نہیں پہنچا ہے، 2 سے زائد ہے، بین بین کو کیا کہیں گے؟ مشہور کہیں گے. کیا کہیں گے؟ سمی بذالک الوضوح. اور اس کا نام مشہور اس لیے رکھا گیا کہ بالکل واضح ہے. کیا بولو؟ مشہور بین الناس ہے. کوئی آدمی کوئی مسئلہ بیان کرتا ہے تو کہہ رہا کہاں لکھا ہے؟ کیا بولو؟ تو ایسا کتاب کا نام لے جو کوئی جانتا ہی نہیں ہے. کیا بولو؟ تو کیا حوالہ ڈھونڈے گا؟ تو اس کو کہا ہے بھائی یہ کتاب یہ مسئلہ کہاں لکھا ہے؟ تو وہ اس کو بتا دے کہ موضوعات کبیر میں لکھا ہے. کس میں؟ اٹل بیان. تو لوگ اس کو کہتے ہیں حضرت آپ کا حوالہ صحیح نہیں ہے، حوالہ ایسا دو جو کیا ہو؟ مشہور بین الناس ہو. کیا ہو؟ ہاں. مالو ترک الموصورہ باکثر من 2 والمشهور المحدثین سمی بذالک الوضوح والمستفیض وعلی رأی جماعت من ائمة الفقہاء. یہ الفاظ ذہن میں رکھیں. تو کہتے ہیں کہ یہ فقہا کے رائے میں اس کو مستفیض بھی کہلاتے ہیں، یعنی ان کے ہاں یہ مشہور اور روایت مستفیضہ مرادف ہیں. کیا؟ اصول فقہ کے علماء اصول فقہ مستفیض ایک اور لفظ ہے جس کا نام جو ہے نا، جو مشہور حدیث کا نام ہے، وہ ان دونوں کے درمیان کیا مانتے ہیں؟ ترادف مانتے ہیں. چاہے مشہور کہیں چاہے کیا کہیں، مستفیض کے بات ایک ہی ہے. سمی بذالک الانتشاری. تو کہتے ہیں مستفیض کو مستفیض کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ پھیلا ہوا ہے. کیا بولو؟ پھیلا ہوا ہے. جیسے لوگ کہتے ہیں فاض الماء یفیض فیضا، جب پانی پھیل جائے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ تو یہ روایت بھی دنیا کے کونے کونے تک پہنچ گیا ہے، پھیلا ہوا ہے، اس لیے اس کا نام کیا رکھا گیا؟ مستفیض. ومنهم من غیر بین المستفیض والمشہور. بعض علماء نے فرق رکھا ہے. کیا بولو؟ مغایرت ثابت کی ہے. کس کے درمیان؟ بأن المستفیض یکون فی ابتدائی و انتہائی سوا. کتنا زبردست سوا. کہتے ہیں تھوڑا سا فرق ہے. کیا؟ وہ یہ کہ مستفیض روایت جو ہوگی اس کی سند کی تعداد، طریقے کی تعداد ابتدا سے لے کر انتہا تک برابر ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ اور مشہور اس سے عام ہے. کیا عام؟ مولانا کیا نام ہے؟ عطا اللہ. بات کو سمجھے. مشہور وہ ہے جو سند 2 طریقوں سے زیادہ ہو، چاہے کسی زمانے میں 4 ہو، کسی میں 6 ہو، کسی میں 8 ہو، کسی میں 10. ابتدا سے انتہا تک جو تعداد ہے، کیا
وہ تعداد آخر تک اس جیسا ضروری نہیں ہے. کہاں سبق تو ہو گیا, سبق تو ہو گیا. آدھا گھنٹہ ہم نے پڑھایا, آدھا گھنٹہ پڑھانا ہوتا ہے. ہاں دفتر میں کیا کرنا, ادھر ہوٹل میں تو نہیں گھومنا ہوتا یار. تو جنہوں نے ترادف رکھا ہے کہ مستفیض اور مشہور ایک جیسے, وہ تو فرق کے قائل نہیں. جو فرق کرتے ہیں تو فرق میں دو طبقہ اور بھی آ رہا ہے. ایک طبقہ یہ کہتے ہیں کہ مستفیض اور مشہور میں فرق یہ ہے کہ مستفیض میں سند دوسری جو زائد ہے وہ ابتدا سے لے کر انتہا تک وہی برابر چلا رہا ہے, اور مشہور جو ہوگا وہ اس سے عام ہے, چاہے برابر ہو چاہے برابر نہ ہو. اگر برابر نہ ہو تو مشہور کہیں گے لیکن کیا نہیں کہیں گے, مستفیض نہیں. یہ عام خاص کا فرق ہوتا ہے. چلے آگے. وَمِنْهُمْ مَنْ غَيْرَ رَكْفِيَةٍ أُخْرَى, کہتے ہیں کسی نے اور نے بھی فرق کر رکھا ہے بعض لوگوں نے, لیکن کہتے ہیں وَلَيْسَ مِنْ بَاسِ هَذَا الْفَنِ, اس میں ان باسوں کے پیچھے ہم نہیں پڑیں گے کہ فرق کرتے رہو گے. ایک اصطلاح تھا سمجھا دیا کہ مشہور کی ایک اور لفظ بھی استعمال ہوتا ہے محدثین کی اصطلاح میں, جس کا جو نام کیا ہے, مستفیض. آیا وہ برابر ہے یعنی تو ان اصولین کے ہاں برابر ہے, اور جو فرق کرتے ہیں وہ مختلف انداز سے فرق کرتے ہیں. فرق کے لیے ایک نقطہ چاہیے. کیا بولو, اخباروں میں ایک چیز آتا ہے, چھوٹے پوتا میرا اس نے مجھے بتایا, میں نے کہا واقعی تو بڑا مشکل ہے, پتہ نہیں کس اخبار میں آتا ہے. ہاں نہیں میں تو بتاؤں تو صحیح کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, تو آپ نے کیسے پتا جو آپ کہہ رہے امت میں آ رہا ہے. کسی اخبار میں ایسا آتا نا, یا اتوار کا دن ہوتا ہے جنگ میں کسی میں, کہ وہ بہت سارے ایک فوٹو ہوتا ہے, لکیری ہوتی ہے, کینچا ہوتا ہے, یا کبھی کہتے ہیں کہ اس کا راستہ نکالو. امت میں ہے راستہ تلاش کرے. دیکھو آپ لوگ مجھ سے زیادہ, تو یہ تشہیر اذہان ہوتا ہے. کیا بولو, کوئی کہتا ہے راستہ تلاش کرے, تو آپ راستہ تلاش کرتے کرتے بند ہو جاؤ گے, پھر تلاش کرتے 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 تو کہیں نہ کہیں راستہ نکلا ہوگا. یا آپ کہتے ہیں فرق واضح کریں. کیا آپ کہہ رہے فرق واضح کریں, تو فرق بہت کم ہوتا ہے. فرق کے لیے ایک نقطہ ہوتا ہے. اگر آپ میں کہوں کہ ہمارے دو فضلاء ہیں, دونوں بھائی ہیں, اور آج کل مفتی صاحبان ہیں دارالفتاح میں بیٹھے ہیں, اگر میں آپ کہوں جاؤ فرق کرو, نہیں کر سکو گے. دیکھیں ہاں وہ ہمارے فاضل ہیں, بڑے زبردست عالم ہیں, دونوں دارالفتاح میں جو ہے نا آج کل بیٹھے ہیں. کچھ ایک سال پہلے گئے تھے, ایک دو سال پہلے فارغ تخصص بھی کیا ہے. دونوں بھائی بالکل ایک جیسے ہیں. کیا بولو, تو میں یہ نقطہ واضح کر رہا ہوں کہ فرق کے لیے تو بال برابر بھی چیز کافی ہوتی ہے. کسی لحاظ سے آپ فرق کرو منطقی آدمی کے لیے کہ اس چیز کی ان دو چیزوں کے درمیان فرق کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. کیا اگر اس کو کچھ فرق نظر نہیں آ رہا ہے تو کہہ رہا میرے نزدیک فرق ہے, میں نے اس میں دم فرض کیا ہے اور اس میں دم فرض نہیں کیا. فرض کرو کہ اس کا کیا ہے, دم ہے, اور اس کا نہیں ہے, تو آپ بولے کدھر کے میں نے فرضاً کہا, کہاں حقیقتاً ہے. کیا فرض کیا ہے حقیقتاً, الزید ان کان حمارا کان لاحقا. حکم لگانا صحیح ہے کہ غلط ہے؟ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ صحیح ہے. اس میں غلطی کیا ہے؟ حکم تو بتقدیر حمار لگایا جا رہا ہے کہ زید اگر کیا ہوتا, حمار ہوتا تو ناحق ہوتا. تو ظاہر ہے جب حمار ہوتا تو ناحق ہوتا, ناطق تو نہ ہوتا. تو زید کو تو ناحق نہیں کہا ہے, زید کو کیا کہا ہے؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. آیت کیسی ہے, کیا معنی ہے؟ اللہ سے ڈرنے والے صرف علماء ہے. آیت کا ظاہری معنی یہ ہے. ایک قرات یہ بھی ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. کیا ترجمہ کرو گے؟ لفظ اللہ فعل ہو گیا, علماء سے اللہ ڈرتا ہے.
صحیح ہے ترجمہ؟ ہاں کیا صحیح نہیں ہے. لیکن کبیر میں امام راضی نے ایک تدبیر کی، وہ کہتا کہ یہ بے فرض محال پر بنا ہے. علم کی فضیلت ظاہر کرنا ہے کہ حق اور ناحق، انصاف اور غیر انصاف کا علم اللہ نے علماء کو دیے. بالفرض محال قیامت کے دن اگر کوئی فیصلے میں تجسس اللہ مخصوص بھی کر لیتے جو محال ہے، کیا بولو، تو وہ ادراک کون کر لیتے؟ علماء. صحیح ہے کہ غلط ہے؟ ہاں یہ بنا ہے کس پر؟ فرض. فرض بھی نہیں، میں ایک اور قید بھی لگا رہا ہوں، فرض محال پر. فرض محال کا معنی یہ کہ فرض، کئی چیزیں فرض کی جا سکتی ہے، لیکن یہ فرض محال ہے. محال کا وقوع محال ہے، لیکن محال کا فرض محال نہیں ہے. کیا؟ ہاں کیا نہیں ہے؟ محال. تو یہ جو معقولات ہیں، عقلی دلیلیں ہیں، وہ اس پر بنا ہوتے ہیں کہ ایک چیز آپ فرض کریں پھر حکم لگائیں، وہ صغرا کبرا صادق ہوتا ہے. تو میں نے بڑی باتیں، بڑی تقریر اس لیے کی کہ بھائی آپ جب کہیں فرق ڈھونڈو گے کیا، تو فرق کا پیدا کرنا بڑا آسان ہے. کیا ہے فرق؟ کسی ایک نقطے سے بھی ہو سکتا ہے. کس سے؟ وہی اگر نظر نہیں آ رہا ہے تو کیا کرو؟ فرض تو کرو نا. کیا؟ اب کیا نام ہے تمہارا؟ سلیمان. روز بولتے اس کا نام مجھ سے. اب یہ سلیمان ہے. یہ جب آپ لوگ اس کا القاب بیان کرتے ہیں، کہتے کوئی مولوی آتا ہے ممبر پر بیٹھا دے، علامت الدارف، خطیب پنجاب ہے، خطیب پاکستان ہے، اور ان کا آتا کچھ بھی نہیں. میں خطیبوں کا بیان نہیں سنتا ہوں. کیا؟ میں جلسوں میں گیا ہوں، تقریر سننے کا خواہش رکھا ہے صرف شیخ الحدیث مولانا نسیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کا. ایک لفظ بھی بات سے باہر نہیں. کیا؟ جو آیت پڑھی ہے کیا اس کے مطابق حدیث، دلائل، فلانا فلانا فلانا، بس علم ہے علم. باقی خطیبوں کے پاس بیٹھ جاؤ، آیت کون سی پڑھی ہوگی؟ وما خلقت الجن والانس، بڑی شوق جذبے کے ساتھ لمبا چوڑا خطبہ ہوگا، پھر بسم اللہ ہوگی، پھر اعوذ باللہ ہوگی، پھر آیت پڑھیں گے. کون سی آیت؟ والانس الا یعبدون. آیت تو یہ پڑھی ہے، عبادت کے موضوع کو لیا ہے. پھر بولے گا نواز شریف ایسا ہے، زرداری ایسا ہے، فلانا ایسا ہے. تو عرب کہتے ہیں ارتجت الخطبہ. خطبہ کیا ہوا؟ مرتجل ہو گیا. کیا ہو گیا؟ مرتجل کسے کہتے ہیں؟ بغیر مناسبت کی کسی اور جگہ چھلانگ لگائے. سلم میں نے سمجھایا ہے، یا منقول ہوگا، یا حقیقت ہوگا، یا مجاز ہوگا، یا مرتجل ہوگا. سلم بھول گئے. جب سلم بھول جاؤ گے تو خاک عالم بنو گے. کیا؟ عالم بننے کے لیے کیا شرط ہے؟ میرے نزدیک سلم کا پڑھنا شرط ہے. ہاں جس نے سلم نہ پڑھا ہو تو بڑے سے بڑے عالم کو سامنے لاؤ، 2 منٹ میں آواز بدل دوں گا. زیادہ ٹائم نہیں لگے گا. کیا لگے گا؟ کتنا ٹائم لگے گا؟ 2 منٹ لگیں گے. تو صاحب سلم کہتے ہیں کہ ارتجال سے بچو. کس سے؟ ارتجال سے بچو. کلام کو مربوط رکھیں، کلام کو منظم رکھیں. یہ وہ خلاف والا اور بڑے وہ لوگوں کا شان، فصیح بلیغ لوگوں کا کام ہوتا ہے. موضوع سے باہر نہیں جاتا. کیا؟ ورنہ لوگ اس کا نہیں سننا چاہتے. عرب ایسے نہیں کہتے ہیں، کہتے یہ خطبہ مرتجل ہو گیا، چھوڑو اس کا فائدہ نہیں. کیا نہیں ہے؟ فائدہ نہیں. تو فرق آپ فائدہ کریں، فائدہ کر سکتے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں. فرض کریں، ہر چیز فرض ہو سکتا ہے. محال کا بھی فرض ہونا ہوتا ہے. محال واقع نہیں ہوتا. کیا؟ واقع نہیں ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ فرض ہوتا ہے. چھوٹے بچے جب اپنے بستروں میں پیشاب کر لیتے ہیں، انہوں نے یہ فرض کیا کہ میں پہاڑی پر بیٹھا ہوا ہوں.
خوب پیشاب کر لیتا ہے. کیا مثال اتنا دے دیتا کہ آپ لوگ حیران ہوتے، لیکن وہ تھوڑا سا رکاوٹ ہے میرے لیے. رکاوٹ سمجھ رہے ہو؟ ہاں ہاں رکاوٹ ہے. کیا کیا ہاں یہ بات ہے نا، ورنہ ایسی مثال اللہ نے ذہن میں رکھی ہے کہ ہر مسئلہ واضح ہوتا جائے گا. سمجھ گئے؟ خیر میں نے یہ بتایا کہ آپ مختصراً یہ سمجھیے کہ مستفیض کا لفظ جو حدیث کی اصطلاح میں استعمال ہوتا ہے یہ مشہور والا روایت کیا ہے، مشہور والا قسم ہے، باہر نہیں ہے. کیا نہیں بولو؟ لیکن جو لوگ فرق کرتے وہ بقدر ما، کیا جب عام خاص کا فرق آئے تو ہر عام اور خاص جمع ہوتے نہیں جمع ہوتے. کیا کبھی کبھار جدا ہوتا ہے کیا، لیکن جمع بھی تو ہوتے ہیں نا، تو فرق اتنا بڑا نہیں پڑتا ہے. سمجھ گئے؟ صاحب سلم صاحب کتاب والے مخافظ سب کہتے ابن حجر ولیس من مباحث ھذا الفن، اس طرح فرق بیان کرنا، اس طرح تغیرات نکالنا یہ فن کا اصطلاح. آپ سن رہے ہو، کوئی بھی غیر متعلق باز کسی فن میں لانا مناسب نہیں ہوتا. سمجھ گئے؟ ایک مرتبہ شیخ سے بیان کر رہے تھے، وہ شیعوں کے امام بارگاہ ہے، کیا امام بیگار ہے، اس کے سامنے فیصل کالونی میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، فرقیہ کی طرف موڑتے ہو راستے میں کیا ہے. ہاں جب میں پہلے کراچی میں آیا تو میں نے اس میں نماز پڑھی تھی، مجھے یاد کیا 69 کی بات ہے، 79. تو میں پہلے آیا تھا فاروقیہ میں آیا تو میں فاروقیہ کی طرف جا رہا تھا. میں یہ فرق تو نہیں، ہمارے علاقوں میں تو نہیں ہے یہ لوگ. میں نے اوپر جھنڈے کو دیکھا نہ کیا دیکھا، جب اندر ہے نماز پڑھی تو ان لوگوں کو دیکھا جماعت ہو چکی تھی، ان کا جماعت بہت پہلے ہوتا ہے. ویسے لوگوں کو دیکھا اوپر نیچے ہاتھ کر لیتے ہیں، کیسے نماز پڑھتے ہیں. بعد میں جب لوگوں نے کہا یہ تو شیعوں کا ہے. کس کا ہے؟ بہت بڑا ہے. تو تقریر سامنے بیان کر رہے تھے تو شیخ صاحب نے کہا دیکھو اللہ کی شان ہے، دنیا میں دکھا رہا ہے. ان کا جو ہے نا یہ جھنڈے کو دیکھو، جھنڈے کے نیچے بیان کر رہے، یہ جھنڈے کو دیکھو، جھنڈا کیسے ہے؟ کالا ہے. کہہ رہے جھنڈا بھی کالا ہے، ہاں ان کا کفن بھی کالا ہے، اور ان کا ایمان بھی کالا ہے. کالا ایمان ہوتا نہیں ہے تو ثابت ہوا کہ ایمان ہے ہی نہیں. ثابت ہوا کہ نہیں ثابت ہوا؟ ہاں نقیس کا رفع عین نقیس ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ نقیس کا رفع نقیز آخر کا صادق ہونا ہوتا ہے. سمجھے بھائی؟ ہاں تو یہ ایسے تقریر مزہ کر لیتا ہے کہ کچھ دلائل سے بھرا ہوا ہو. کیا ہو؟ کس کہانیوں سے علم نہیں آتا ہے. سمبل مشہور یتروں کو علامہ. ہاں کیا بولو؟ اس کے بعد یاد رکھو مشہور کا اطلاق اس پر ہوتی جو میں نے بیان کیا. رہا ہونا اس مقام پر جو آپ کو تحریر کی وَعَلَى مَشْتَرَ الْأَلْسِنَةِ. کہتے ایک بات یاد رکھو، حافظ ابن حجر کچھ بھی نہیں چھوڑتا، بہت تجربہ کار عالم ہے. وہ کہتے میں آپ کو حدیث کی اصطلاح سمجھا چکا ہوں. کیا؟ ایک مشہور وہ بھی کہلاتا ہے عرف میں جو عوام میں رواج میں لوگوں کی زبانوں پر جاری ہے. تم سے کوئی پوچھے وہ سوراب گوٹ کدھر ہے تو آپ کہتے یار تمہیں سوراب گوٹ اتنی مشہور جگہ معلوم نہیں، تو اس سے مشہور حدیث مشہورہ مراد ہے. ہاں ہاں کوئی اور چیز مراد ہے. ہر وہ چیز جو عوام میں مشہور ہو جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ عام چیز ہے. کیا بولو؟ اس کا حدیث سے کوئی تعلق نہیں. تو آپ کو لفظ مشہور کی اصطلاحات بیان کر رہے ہیں کہ مشہور کہاں کہاں بولا جاتا ہے. تو بعض اوقات مشہور کا اطلاق اس چیز پر بھی ہوتا ہے. آپ کہاں سے آ گئے؟ افغانستان سے. کہاں سے؟ افغانستان سے. تو اسرم کیسے آ گئے؟ ہاں اللہ تو لے آئے، لیکن آپ کے دل کے اندر کچھ بڑاس تھا، اس بڑاس کو لے آئے، اس بڑاس آپ کو لے آئے. وہاں آپ نے سنا ہوگا کہ کراچی میں ایک مدرسہ ہے سلوم نام، ایسا وظیفہ ملتا ہے، ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے. ہاں تو مشہور ہے نا. کیا ہے؟
میرا ایک طالب علم تو 1 سال پہلے یا 2 سال پہلے دورہ کیا ہے، اب نام میں بھول گیا ہوں، بڑا زبردست طالب علم تھا، افغانی تھا. وہ مجھے کہتا ہے کہ میں یہاں سلم کے لیے آیا ہوں. کیا؟ یہاں دورہ کیا، فارمیسی سے تھا یہاں. تو میں نے کیسے؟ تو کہنے لگے استاد جی آپ کا جو سلم ہے یہ افغانستان میں فارسی میں آپ کی تقریر کو فارسی میں تبدیل کیا ہے. کس میں؟ فارسی میں لکھا ہوا ہے. تو پھر وہ جو ہے نا ہم نے پڑھا کہ ایسا سلم میں استاد ہے اور وہ سلم بڑا اچھا پڑھاتا ہے، تو میں سلم میں آیا. تو بات یہ ہے کہ آپ نے وہاں سنا کہ کراچی میں مدارس ہیں، اصلعلوم ہے، دارالعلوم ہے، تو جس مدرسے کے لیے آپ آ رہے ہیں کچھ سن کر آ رہے ہیں، مشہور علی السنۃ الطلباء، وہ کیا ہوتا ہے؟ مشہور ہو جاتا ہے. تو اس مشہور سے وہ حدیث مشہور مراد نہیں ہوتا، بات کو سمجھا کرو. لفظ مشہور کی وضاحت در وضاحت کر رہے ہیں. کیا؟ تو کہ ایک مشہور کا اطلاق اس پر بھی ہوتا ہے جو لوگوں کی زبان پر بولو ہوتا ہے. لوگ اگر لوگوں سے مراد احادیث والے لے لیں، کیا بولو، تو وہ بھی ہو سکتا ہے. تو پھر یہاں آپ نے قید لگانا ہوگا کہ بھائی یہ سے مشہور صرف شہرت پانے والا ہے، چاہے سند ایک ہو چاہے ایک سے زیادہ ہو، تو وہ یہ خاص قسم مراد نہیں، مشہور عام مراد ہے. سمجھ گئے کریم اللہ؟ کون سا مشہور مراد ہے؟ مشہور عام ان لوگوں میں یہ کہا جاتا ہے مصطلح حدیث میں جو عوام میں کیا ہو جائے، ہاں، جیسا الانبیاء ورثۃ الانبیاء نہیں، العلماء لولا ما خلقت الافلاق. یہ بہت ساری باتیں ایسی جس کا سند بھی صحیح نہیں ہے. کہ کیا سند بھی کیا نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، لیکن لوگوں میں مشہور ہے. تو آپ کہہ سکتے کہ یہ مشہور بین الناس والی روایت ہے. کیا بولو؟ ان کے لیے وہ شرائط نہیں ہے جو مصطلح کے لیے شرائط ہے، وہ اصطلاح والی نہیں ہے. فَيَشْمِلُ مَا لَهُ إِسْنَادٌ وَاحِدٌ بَلْ مَا لَا يُدْرِكُ إِسْنَادٌ أَصْلًا. سمجھ گئے عبارت کو؟ کہتے کہ ہاں اسماعیل، عبارت سمجھ میں آ گئی ہے. کہتے یہ مشہور اس کو بھی شامل ہے کہ اس کا سند ایک ہو، بلکہ وہ تو چھوڑو اس کو بھی لوگ مشہور کہتے ہیں جس کا سرے سے سند ہو ہی نہ. کیا اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یہاں تو ہم نے مشہور کا دار و مدار اعلی السنت کہا ہے. کیا رکھا ہے؟ بولو. اعلی، آگے پڑھو یار، پورا کرو. ہاں جمعرات ہے، لیکن پھر میں ہفتے کو زندگی رہی تو میں اس کو بات کو پورا کرنا ہے نا. کہیں پنسل میں نہیں چاہتا ہوں کہ ایک کیچڑ تو نہیں ہے کہ کیچڑ میں پنسل چلتے رہو آگے. کیا پنسل نہیں ہے، چلنا ہے. کل پھر زیادہ پڑھاؤں گا ہفتے کو، بس.